الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا نحلة افضل من ادب حسن او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ حضرت صدر محترم موقر علماء کرام اور دیگر حاضرین، کچھ مختصر سی گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں مجھے عرض کرنی ہے۔ ابھی ایک طالب علم اخیر میں جو آیا تھا اس نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ اس نعتیہ کلام میں صرف یہ تھا کہ میں وہ نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں کر سکا، میں یہ نہیں کر سکا۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی سمندر پیا ہوا ہو لیکن ڈکار تک نہ لے، یعنی جس کے اندر بھرپور فضائل ہوں، ہر قسم کے کمالات ہوں، پھر بھی وہ اپنے آپ کو تواضع کے طور پر، عاجزی کے طور پر اس قسم کی باتیں کہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ آدمی کو کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے، صرف پچھتاتا رہے۔ جیسے اس وقت ہماری قوم کا یہ مزاج بن چکا ہے، کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے، پچھتاتا رہے۔ جیسے کہ ایک شاعر نے کہا، شاعر کی یہ دوسری وہ مراد تو نہیں ہوگی۔ شاعر نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، سوال یہ ہے کیوں دیکھ نہیں سکتے؟ کیا انسان دیکھ نہیں سکتا؟ اس سلسلے کی ایک دو چیزیں میں آپ حضرات کو خاص طور پر عزیز طلبہ آپ کو سناؤں، سنیے۔ ایک کالج میں جانا ہوا، وہاں مخلوط تعلیم تھی، جس میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ جو اٹھنے بیٹھنے والوں کو، یہ بچوں کو بٹھاؤ، ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو طلبہ ہیں ذرا سکون کے ساتھ بیٹھو، انشاءاللہ زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی۔ تو وہاں مخلوط تعلیم تھی۔ اس مخلوط تعلیم میں سے ایک نوجوان طالب علم، عزیز طلبہ ذرا سنو، ایک نوجوان طالب علم جبہ پاجامہ پہنے ہوئے اور امامہ باندھے ہوئے، ماشاءاللہ کیا عجیب تھا وہ۔ ایسا تھا امامہ باندھے ہوئے، بہت ماشاءاللہ اتباع سنت کا اہتمام کرنے والا بظاہر ایسے معلوم ہو رہا تھا۔ ایک مولانا صاحب وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے ہم سے کہا کہ تم جانتے ہو یہ کون طالب علم ہے؟ کالج کا پڑھنے والا۔ کہاں پڑھتا ہے؟ ایسے کالج میں جہاں مخلوط تعلیم، لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں۔ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس نے کہا یہ
یہ وہ طالب علم ہے، وہ کہا تھا کہ یہ وہ طالب علم ہے جسے ہر جمعرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت خواب میں ہوتی ہے۔ انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک کالج کا پڑھنے والا کیسے وہ اپنے آپ کو بنایا ہوا ہوگا، کتنا خوش قسمت ہوگا ہر جمعرات جسے اللہ کے نبی کی بشارت ہو رہی ہے۔ عزیزوں، میں اور قصہ آپ کو سناؤں۔ درود شریف کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کتاب کے مصنف نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر وہ اپنے مریدین کے ساتھ، متعلقین کے ساتھ کہیں سفر کر کے جا رہے تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا اور آبادی نظر نہیں آئی، وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی، بہت پریشان تھے۔ یہ اللہ والے بھی پریشان ہیں، ان کے اپنے متعلقین بھی پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں۔ تھوڑی دور میں دیکھا کہ کچھ جھونپڑیاں ہیں۔ الغرض یہ اسی پریشانی کی حالت میں تھے۔ ان جھونپڑیوں میں سے ایک بچی، 7 سال کی ایک بچی وہاں سے آئی۔ آکے بزرگ کو اس نے سلام کیا اور سلام کر کے اس بچی نے ان سے پوچھا کہ چچا جان، کیوں اتنے آپ پریشان ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ان بزرگ نے کہا کہ بیٹی پانی کی ضرورت ہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، ہمارا وضو نہیں ہے۔ فرمایا کہ قریب میں وہاں کنواں، جسے باوڑی کہتے ہیں، کنواں تو ہے، آپ جا کے پانی لے لیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ کنواں تو ہے، رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے، پانی نکالنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو اس بچی نے حضرت کو دیکھا، تعجب سے کہا کہ حضرت آپ کے لیے بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے، چلیے میرے ساتھ۔ بچی حضرت کو لیے ہوئے آئی اور سیدھے اس کنویں کے پاس آئی اور اس نے اس کنویں میں باوڑی میں جھانک کے دیکھا اور اس نے اس باوڑی میں وہ اپنا تھوک اس پہ ڈالی۔ جو ہی اس 7 سال کی بچی کا تھوک اس کنویں میں پڑنا تھا، باوڑی میں پڑنا تھا، پورا پانی ابل کے اوپر آ گیا، پورا پانی ابل کے آ گیا اوپر۔ حیران ہو گئے وہ اور ان کے متعلقین۔ جو یہ پانی اوپر آ گیا، یہ بچی اپنے چلی گئی۔ ان کو تو وضو کرنا تھا، انہوں نے اندر پانی لیا اور اس سے یہ بھی وضو کیے، ان کے متعلقین میں بھی وضو کیے اور نماز سے فارغ ہو گئے۔ پھر یہ بزرگ اس جھونپڑی کے پاس گئے جس میں بچی گئی تھی، جا کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے جواب نہیں آیا۔ حضرت نے پھر سے کھٹکھٹایا، جواب نہیں آیا، پھر سے کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹاتے ہوئے کہا کہ بیٹی تجھے خدا کا، اللہ کا واسطہ، بیٹی تجھے اللہ کا واسطہ، تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھولا، تھوڑی دیر کے لیے بس، مجھے صرف ایک بات پوچھنا ہے، اللہ کا واسطہ۔ جو نے اللہ کا واسطہ دیا، بہت بڑی ذات کا واسطہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کبھی کوئی تم سے اللہ کا واسطہ دے کر کہے اللہ کے لیے ہمارا یہ کام کریں، بہت بڑی ذات کا اس نے واسطہ دیا، آپ انکار نہ کریں۔ حدیث کا خلاصہ ہے، جتنا تم سے ہو سکتا ہے کریں، انکار نہ کریں، بہت بڑی ذات کا واسطہ دیا۔ تو اس بچے نے ایسے دروازہ کھولا اور کھول کے اس نے پوچھی کہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بیٹی مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ تو اس مقام تک کیسے پہنچی؟ 7 سال کی عمر ہے، تو اس مقام تک کیسے پہنچی؟
اس بچی نے کہا کہ چچا جان آپ نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو میں بتاتی ہوں. فرمایا کہ میں ایک درود کا اہتمام بہت کرتی ہوں, ایک درود شریف کا اہتمام میں بہت کرتی ہوں. اس درود شریف کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں. الحمدللہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں, یہ کہیں دروازہ نہیں. وہ بزرگ وہاں سے آئے, انہوں نے اس پر باقاعدہ درود شریف کی کتابیں لکھی. آج بھی ہمارے یہاں کتابیں چھپی ہوئی ہیں چہل درود کے نام سے, مختلف درود شریف ہیں. انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی, اس کتاب میں اس بچی کے درود شریف کو بھی انہوں نے نقل کیا. تو یہ قصہ ہے اور بھی طویل ہے. عزیزوں مجھے عرض کرنا یہ ہے, اتنے آپ سب حضرات مدرسے میں, آپ سب طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہیں, آپ مجھے بتائیں تم بچوں میں سے کون کتنے 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے؟ بتائیں. اچھا اور دن تو چھوڑ دیں, تعلیم کے ایام تو چھوڑ دیں. تعلیم کے ایام کے علاوہ آپ کے پاس جمعرات کا وقت ہے اور جمعے کا وقت ہے, اس میں تعلیم نہیں ہوتی. آپ میں سے کتنے طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے طے کیا ہو آج جمعرات کا دن ہے, اس دن کے اندر ہم 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے؟ کوئی ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ ہمارا پورا خیال کسی اور چیز میں ہے, موبائلوں میں ہے. ہمارا خیال, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا قصور, یہ میرا بھی قصور ہے. ہرگز میں دوسروں کو میں الزام نہیں دے رہا ہوں, یہ ہم سب کا ہے کہ ہمارا خیال کسی اور چیز میں ہے. جس چیز کے لیے جو دولت اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کو ہم نہیں پہچان رہے, نہ پہچان کر کسی اور چیز کے پیچھے ہم پڑ رہے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ, آپ ان کے خاندان کے حالات پڑھیں. حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے حالات کچھ لکھے ہیں. اس خاندان کی بوڑھی عورتوں کا حال یہ تھا جو بالکل بستر میں ہیں, ہر دن 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا, 200 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا, سورہ اخلاص پڑھنا, 10 سے لے کر 15 پارے تک تلاوت کرنا. اتنا اہتمام بوڑھیوں کا. اللہ نے اس خاندان کو ایسے منتخب نہیں کیا. کسی خاندان کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چنتے, ایسے منتخب نہیں کرتے. اللہ نے بہت بڑی چیز, بہت بڑی دولت ہمیں دی ہے, اس دولت کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں. اس لیے عزیزوں, یہ صرف تمنا کرنا, میں نے آپ کو نہیں دیکھا, میں نے وہ نہیں کیا, یہ صرف بس ایسی ہی باتیں ہیں. کرنا چاہیں اللہ دینے کے لیے وہ آج بھی موجود ہے, لینے کے لیے وہ ظرف ہم کو چاہیے. ہم بھی اپنے اساتذہ کے مشوروں پر اور ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں, ایک تو ایک. اس کے خلاف زندگیاں ہماری کیوں ہیں؟ اچھا اس محنت تک نہیں پہنچ رہے, اس کے خلاف ہماری زندگیاں کیوں ہیں وہ بھی آپ سنیے. میرے بزرگوں عزیزوں, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور دیگر مخلوقات کو جو فرق دیا ہے, آپ اس فرق کو سمجھیں. اس فرق میں سے بہت ساری چیزیں ہیں, میں ایک چیز یہاں آپ کو عرض کروں. دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں, مثال کے طور پر آپ بکری کو لیں. بکری آج سے 100 سال پہلے جیسے بکری تھی اب بھی ویسے ہی رہے گی, قیامت تک بھی ویسے ہی رہے گی. بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے, بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے, یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد تھوڑی دیر تک, 1 گھنٹہ 2-3 گھنٹے ہونے کے بعد بالکل ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے اس کی ماں دوڑتی ہے, ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے جیسے اس کی ماں کرتی ہے. دنیا کے انسانوں کے علاوہ ہر قسم کی تمام مخلوقات سب ایسے ہی ہیں. کیا مطلب؟ جتنی صلاحیتیں ان کو ہونی تھی, ان کی زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ہونی تھی وہ سب چیزیں اللہ نے ان کو دے کر بھیجا ہے. چنانچہ
20 سال پہلے جیسے میں نے عرض کیا بکریوں کی جو کیفیت آج بھی وہی. آج کوئی بکریاں ایسی نہیں کہ ان کی کوئی مجلس سے مشورہ بیٹھے کہ ہم کو کچھ ترقی کرنا ہے. کسی مخلوق کے اندر یہ صلاحیت نہیں. اس کے برخلاف انسانوں کو دیکھیے پیدا ہوتا ہے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے 1 سال لگتے ہیں. اسے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے 1 سال لگتے ہیں. ماں باپ کی طرح بولنے کے لیے 1 سال سے زیادہ لگتے ہیں. کیا آپ نے سمجھا؟ آپ نے کیا سمجھا؟ اس کا مطلب یہ ہے انسان کی صلاحیتیں اللہ نے اتنی زیادہ دی ہیں. بالکل سادی تختی بنا کر اللہ نے اس کو بھیجا ہے. اور آسمان کی بلندی جتنی ہے ہر انسان کو یہ کہا گیا تم ترقی کرو. ترقی کرتے کرتے اگر تم چاہو آسمان کی بلندی تک بھی تم ترقی کر سکتے ہو. دنیا کی کوئی طاقت تم کو آڑ نہیں آ سکتی. چنانچہ آپ دنیا کی مثال دیکھ لیں. کسی زمانے میں چاند تک پہنچ نہیں ہو سکتی تھی. لوگوں نے محنت کر کے باوجود ہے کہ ان کے پاس پر نہیں ہے, باوجود ہے کہ پرندوں کی طرح اڑ نہیں سکتے, چاند تک پہنچ کر بتا دیے انسان بننا چاہے کرنا چاہے سب کچھ کر سکتا ہے. صرف چاند تک نہیں ہے, چاند سے آگے مریخ تک پہنچے, مریخ سے آگے اور زیادہ ستاروں تک پہنچنے کی مستقل کوششیں ہو رہی ہیں. دنیا کی یہ ساری کی ساری ترقیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. یہ ساری کی ساری ترقیاں بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن میرے بزرگوں عزیزوں, عام انسانوں میں دنیا کی ان حالات کو دیکھ کر 2 چیزوں کی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جسے آپ مجلس میں سمجھیں. 2 چیزوں کی بہت بڑی غلطی ہوئی. دنیا کی یہ ساری ترقیات کو دیکھ کر, دنیا کی عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ کر ہر ماں باپ کی کوشش یہ ہوتی ہے اس کا بچہ پیدا ہو جائے, سب سے پہلے اس بچے کی یہ ذہن سازی کی جاتی ہے کہ بیٹے تجھے خوب پڑھنا ہے اور خوب دولت کو کمانا ہے بس. اور آگے بڑھ کے تجھے اپنے لیے ایسا بننا ہے کہ تجھ جیسا کوئی دوسرا نہ رہے. چنانچہ آپ دیکھیے ماں باپ اپنے بچوں کو یہی سبق دیتے ہیں. وہ 3 سال کی بھی عمر کا نہیں ہے, اسکول میں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ بچہ بہت بڑا سا گریجویٹ بننا ہے, اس کو بہت بڑا سا انجینئر بننا ہے, ایک ڈاکٹر بننا ہے, پتہ نہیں اور کیا کچھ بننا ہے. اچھا یہ بن کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانا ہے, پیسے کمانا ہے. اتنا پیسہ اتنی دولت کمانا ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہ رہے. اور پھر اسے تیار کیا جا رہا ہے سارا پیسہ کما کر خوب بنگلے خریدو. لوگ کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا, دعا کر کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ایک بیٹا امریکہ میں ہے, ایک بیٹا دبئی میں ہے, ایک بیٹا فلانی جگہ ہے, فلانے کوٹھی لے لیا, اللہ کا شکر ہے. اسے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے, اور سمجھ گیا زندگی کا جو مقصد, انسان کو جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے وہ مقصد پورا ہو گیا. یہ بہت بڑی غلطی ہوئی. بزرگوں عزیزوں, یہاں رک کر آپ یہ سمجھیں, اسلام پیسہ کمانے کو منع نہیں کرتا. دنیا والوں نے کیا پیسہ کمایا ہوگا جو صحابہ نے کمایا ہے, آپ سنیے. صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, جن کا تذکرہ بھی وہ طالب علم کر رہا تھا. انس بن مالک کون ہے معلوم ہے؟ بطور شکر کے, فخر نہیں, بطور شکر کے کہا کرتے تھے الحمدللہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں, انصار میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں, بطور شکر کے. آج کیا کوئی آدمی ہے ایسا کہہ سکے؟ ہماری زبانوں میں سب سے پہلے ہماری دکان والوں کے پاس کیا بیپار ٹھنڈا ہے, سب سے پہلے لفظ نکلتا ہوں بیپار ٹھنڈا ہے. صحابہ کا مزاج فخر نہیں, شکر کے طور پر. ان کا شکر کیسا تھا, انشاءاللہ مجھے موقع ملے عرض کروں گا, موقع ملے. اور اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے
آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے تو سنے ہوں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بخاری کی روایت ہے, مکہ المکرمہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے, ہمارے تاجر احباب اس کو سنیں, مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ المنورہ آئے, کچھ نہیں ان کے پاس, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ المنورہ کے ایک صاحب جن کا نام سعد بن ربیع تھا, عبد الرحمن بن عوف کا بھائی چارہ دونوں میں قائم کر دیا کہ عبد الرحمن بن عوف ان کے دینی بھائی ہیں, سعد بن ربیع ان کے دینی بھائی ہیں. اس دینی بھائی چارگی کا ان صحابہ نے وہ مثالیں پیش کی ہیں. چنانچہ سعد بن ربیع نے کہا, یہ بھی بخاری کی روایت ہے, عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن, حدیث پاک کا اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں, فرمائے کہ تم میرے دینی بھائی ہوئے ہو, میں مدینہ المنورہ کا بڑا مالدار, اللہ نے مجھے خوب دولت دی ہے, خوب دولت دی ہے, آج سے میرا آدھا مال تمہارا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے تم کو میرا بھائی بنایا ہے, آج سے میرا آدھا مال تمہارا ہے. میرے بزرگوں کبھی دیکھیں, کبھی کسی مدرسے والے کو آ کر ہم نے پوچھا ہے کہ حضرت مدرسے کی کوئی ضرورت ہو تو ہم کو بتائیں, آج سے فلانی خدمت ہماری ذمہ داری ہے, اس خدمت پہ اللہ دیتے کیا ہیں, اس خدمت پہ اللہ دیتے کیا ہیں, کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ آج سے میرا آدھا مال تمہارا ہے, اور فرمایا کہ میری 4 بیویاں ہیں, 4 بیویاں ہیں, میری 4 بیویوں کو دیکھو, ان میں سے جو بیوی تم کو پسند آ جائے کہو طلاق دے دوں گا, عدت کے بعد تم نکاح کرنا. ان کی قربانی تھی. لیکن یہ بھی صحابی رسول تھے, عبد الرحمن بن عوف بھی صحابی رسول تھے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں, تمہارے گھر والوں میں برکت دے, مجھے نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے اور نہ تمہارے گھر والوں کی ضرورت ہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے اتنا بتائیں, مدینہ المنورہ میں بیپار کرنا ہو تو کون سا بازار مناسب ہے؟ مدینہ المنورہ میں 3 قسم کے یہودی آباد تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ. آپ یہ سمجھیں, ہر زمانے میں مارکیٹ پر قبضہ یہودیوں کا ہر زمانے میں رہا ہے. انہوں نے پوچھا کہ اگر مجھے بیپار کرنا ہے کون سا بازار میرے لیے مناسب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم کو اگر بیپار کرنا ہے بنو قینقاع کو جاؤ, بنو قینقاع کا بازار بہت مناسب ہے. بنو قینقاع کے رہنے والے یہودی ہیں. لوگ آج کل کہتے ہیں سخت قانون مسلمانوں پر آ گئے, بیپار کر نہیں سکتے. آپ سنیے, اس سے کہیں زیادہ کتنی عداوتیں دشمنیاں تھیں. بنو قینقاع وہ یہودی تھے, مسلمانوں سے ان کو اتنی نفرت تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام بدر کی لڑائی کے لیے نکلے ہیں. ایک مسلمان خاتون دودھ بیچنے کے لیے اس بازار میں آئی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی دوسرے مسلمان نہیں ہے, نفرت سے اس مسلمان خاتون کو بھرے بازار ان یہودیوں نے ننگا کر دیا. اتنی نفرت تھی, مجھے عرض کرنا, اتنی نفرت تھی. ایسے سخت نفرت کے بازار میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تجارت شروع کی. ان کی تجارت کے صرف 10-15 سال ہے, بس زیادہ عرصہ نہیں ہے. اللہ نے کیا دولت دی ہے. آپ میرے بزرگوں عزیز و تاریخی کتابیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف پر بہت ساری تاریخی کتابیں لکھی گئی رضی اللہ تعالیٰ. یہ کون صحابی ہیں سب سے پہلے سمجھیں, یہ وہ صحابی ہیں اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا عبد الرحمن تم جنتی ہو. اللہ, پیغمبر کسی کو جنتی کہیں, عبد الرحمن تم جنتی ہو. دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت مل گئی. آپ سوچیں کتنی قربانیاں ان کی ہوں گی جن کو پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے دنیا ہی میں ان کو جنتی کہا. اور دوسری چیز یہ بھی سمجھیں, صف اول کے نمازی اور ہر موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے, قربانی میں ہر موقع پر ساتھ رہنے والے,
اتنی دین کی خدمت کرنے والے یہ صحابی رسول، اللہ نے دولت کتنی دی؟ ان کو دولت کیوں ملی ہے، ہم کو کیوں ہے، وہ بھی میں مختصر سے عرض کروں، ہم کیوں محروم ہیں؟ اللہ نے ان کی دولت کا تذکرہ کیجئے۔ جب کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے چندے کا اعلان کیا ہے، مثلا آپ نے اعلان فرمایا تبوک کو جانا ہے، اللہ کے راستے کے لیے نکلنا ہے، اور وہ بہت دور دراز کا سفر ہے، جن لوگوں کو جو بھی وسعت ہے لا کر خرچ کریں۔ لگ بھگ عبد الرحمن بن عوف نے 50 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک خرچ کیا ہے، جو آج کے حساب سے ہے کوئی ایسا خرچ کرنے والا؟ 50 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک، اتنا ہی نہیں ہے۔ خیر ان کے صدقات کو چھوڑ دیں، اور یہ بھی یاد رکھیں صحابہ کے زکوٰۃ کے واقعات نہیں ہیں، جو بھی صحابہ کے واقعات ہیں وہ صدقے خیرات کے ہیں، ہدیہ تحائف کے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت آیا، انہوں نے کچھ وصیتیں کی ہیں۔ ان کی زندگی کا معمول یہ تھا، جب تک اپنے دسترخوان پر 80 افراد سے لے کر تقریباً کم بیش آگے پیچھے تعداد ہوتی تھی، اتنے زیادہ افراد ان کے دسترخوان پر نہیں بیٹھتے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ پیر میں لنگڑاہٹ تھی، عصا لیتے، آہستہ سے ٹیکتے ہوئے آتے، دسترخوان بچھایا جاتا، سب کے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان پر کھانا آیا ہوا ہے، سب کو کہتے کہ کھاؤ، کبھی کبھار کہتے کہ میرا روزہ ہے کھاؤ، اور پھر اس دولت کی طرف دیکھ کر کہتے اللہ۔ وہ کہتے، اس کا خلاصہ ہے، کہتے میں نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا ہے، احد کی لڑائی میں وہ شہید ہوئے، اور ان کا حال یہ تھا کفن کے لیے کپڑا تک نصیب نہیں تھا، سر کو ڈھانکتے پیر کھل جاتا، پیر کو ڈھانکتے سر کھل جاتا، سر کو ڈھانکا گیا، پیروں پر گھاس کو ڈال کر ان کو کفنایا گیا۔ فرمایا میں نے صحابی رسول مصعب بن عمیر کو دیکھا ہے، مکے کے نوجوان تھے، انتہائی عیش کی زندگی، مطلب راحت کی زندگی گزارنے والے تھے، میں نے احد کے میدان میں ان کو دیکھا ہے، ٹاٹ کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کے کفن کا بھی یہ حال۔ اللہ اگر اس دولت کے اندر تو خیر ہوتا تو تیرے نبی کو دیتا، اس دولت کے اندر کوئی خیر ہوتا مجھ سے پہلے جو صحابہ گئے ہیں ان کو دیتا، ان کو تو نے نہیں دیا، ہم کو دے رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں ہم نے جو بھی قربانی کی ہے، یہ ساری محنت کا بدلہ ہم کو دنیا ہی میں تو نہ مل رہا ہے۔ ہچکیوں پر روتے روتے دسترخوان سے اٹھ جاتے تھے۔ اتنی تجارت انہوں نے کی ہے، آیا جب وقت وفات کا، انہوں نے کچھ وصیتیں کی، ان کی وصیتوں میں سے سب سے پہلے وصیت آپ سنیے، خاص طور پر تجارت کرنے والا طبقہ سنیں۔ کہا اسلام کی پہلی لڑائی بدر میں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، بدری صحابہ کہتے ہیں، ان بدری صحابہ یعنی کہ ان کے متعلقین میں سے جتنے بھی ہیں، ہر ایک کو 1-1 کروڑ دیا جائے۔ تقریباً 400 قسم کے وہ یعنی کہ ان کے متعلقین تھے، ان کے مال سے 400 کروڑ ان میں تقسیم کر دیے گئے۔ پھر فرمایا کہ میرے مال میں سے 600 یعنی کہ 1000 عربی نسل کے گھوڑے خرید کر راہ خدا میں دے دیے جائیں۔ آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کی چیزوں کو تحقیق کرنا آپ کو آتا ہے، آپ ذرا موبائل سے ریسرچ کر کے دیکھیں ایک عربی گھوڑے کی قیمت آج کی کیا ہے۔ 600 یعنی کہ 1000 گھوڑے میرے مال سے خرید کر دے دیے جائیں، کتنی دولت ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ میرے مال میں سے مدینہ المنورہ کے ارد گرد جتنے بھی فقراء ہیں 125 کروڑ ان میں صدقہ کر دیا جائے۔ یہ سب کچھ ہو گیا، اتنی چیزیں ہو گئی، بقیہ تھا کیا؟ ان کی 4 بیویاں تھیں، 30 اولاد تھی۔ میرے بزرگ عزیزوں، مجھے اس وقت میں کوئی اور مضمون عرض کرنا تھا، وہ طالب علم کے وہ اشعار پڑھ کر اور باتیں اللہ نے ذہن میں ڈالی، میں عرض کر رہا ہوں، ذرا سنیے۔ ان کی ہاں 4 بیویاں تھیں اور 30 اولاد تھے۔ ایک بیوی کو اسلامی اعتبار سے پورے مال میں سے 8واں حصہ ملتا ہے،
پورے مال میں سے 8واں حصہ. 4 بیویاں ہیں, وہی 8واں حصہ 4 بیویاں بھی تقسیم کر لیں گے. مثلا فرض کرو کسی کے پاس 8 روپے ہے, انتقال ہو گیا, اولاد بھی ہے, اس کی بیوی کو 8 روپے میں سے 1 روپیہ ملے گا. 1 بیوی ہو, 2 ہو, 3 ہو, 4 ہو, 1 روپیہ یہ چاروں بھی تقسیم کر لیں گے. ایک مثال کے لیے میں نے عرض کیا, اولاد ہونے کی صورت میں شمول ملتا ہے, اس کو 8واں حصہ ملتا ہے. 4 بیویاں تھیں. اچھا, ان 4 بیویوں کو مال میں کا 8واں حصہ اور 8ویں حصے کو بھی 4 میں تقسیم کر دیا گیا. ایک ایک بیوی کو جو ملا ہے سنیے, 200 کروڑ, 10,000 بکریاں, 600 گھوڑے, 1,000 اونٹ ایک ایک بیوی کو ملے. میں جو حساب عرض کر رہا ہوں یہ زمینوں کے علاوہ ہے, ان کا زمین کے بیپار تھے. زمین کتنے ملے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. پھر آپ سنیے, ایک ایک بیوی کو لگ بھگ میں قریب ہے, ٹھیک اتنا نہیں, قریب 200 کروڑ, 10,000 بکریاں, 600 گھوڑے, 1,000 اونٹ ایک ایک بیوی کو. 8واں حصہ, 8ویں حصے کو 4 کر دیا گیا, تب ایک ایک بیوی کا یہ حال ہے. اولاد کو جو ملا ہوگا کتنا ملا ہوا ہوگا. یہ ہے تجارت کرنے والے. آج ہم کیا تجارت کریں؟ ہمارا حال ان کا حال فرق کیا تھا. وہ ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول کو حکم کو سامنے رکھ کر تجارت کرتے تھے. اللہ نے ان کو دنیا بھی دیا, وہ دنیا دیا, آج اس کو ہم خواب میں بھی دیکھ نہیں سکتے. آخرت بھی دیا, دنیا ہی میں جنتی ہو کر چلے گئے. ہمارا قصور کیا ہے؟ 2 بھی نہیں ہے, 2 بھی کسی کے پاس نہیں ہے. ہر اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بھی کم ہے. اور ہمارے یہاں کا بڑا سا بڑا تاجر کوئی ہے جو کہہ سکے صف اول کا میں ہمیشہ پابند, اور کوئی بھی اس قسم کی چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہیں. میرے بزرگوں عزیزوں, ایسا فرق کیوں ہے؟ بہت سارے فرق ہیں. ایک چیز کا میں عرض کروں, آج کی مجلس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک چیز کا میں ایک عرض کروں, وہ یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی میں شکر گزاری تھی. آج ہماری زندگی میں شکر گزاری کی وہ بات بھی نہیں. شکر گزاری بالکل ہماری زندگی میں نہیں. صحابہ کی زندگی میں شکر گزاری تھی. قدم قدم پر اللہ کا وعدہ ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو اللہ اور دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, ناشکری کرو گے, ان عذابی لشدید, عذاب بڑا سخت ہے. امت آج تجارتوں سے, تجارت کی برکتوں سے, مختلف قسم کی دنیا کی علائیں بلائیں قسم کے ٹیکسوں سے, ہر قسم کی چیزوں میں جو مبتلا ہو گئی ہیں. دنیا والوں کے قانون, حکومتوں کے قانون وہ جانے, وہ تو ہمیں معلوم نہیں. ہم کو اپنا قصور دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایک چیز ناشکری آ گئی, ان کی زندگی میں اعلیٰ درجے کی شکر گزاری تھی. ہمیں تھوڑا سا عرض کروں, شکر گزاری ناشکری کسے کہتے ہیں؟ یہ جو بوتل ہے, دیکھیے یہ بوتل ہے, آپ اس کو سمجھیں. یہ بوتل ہے, یہ بوتل دکھا کر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کا حال کیا ہے, کتنا پانی ہے, کتنا پانی ہے. سب سے پہلے ہماری زبان سے نکلے گا آدھا خالی ہے, آدھا خالی ہے. بہت کم وہ لوگ ہوں گے کہیں گے نہیں آدھا بھرا ہوا ہے, یہ بہت کم کہیں گے. اکثر کی نظر آدھا خالی ہے. ایک چھوٹی سی مثال, جو چیز ہمارے پاس ہے اس پر ہم راضی نہیں ہیں. ہر ایک کی نظر کیا, جو نہیں ہے اس پر آ کر ہماری زندگی گزر رہی ہے. اور مثال سمجھنے کے لیے, اللہ نے ایک بندے کو سائیکل دیا, سائیکل تو نہیں ہے, وہ زمانہ ختم ہو گیا. سائیکل والا سائیکل چلاتے چلاتے اس کی نظر ہمیشہ 2 ویلر والے پر ہے. وہ مجھے کیوں نہیں ہے؟ اتنے نمازیں پڑھتا ہوں, صرف سائیکل, کب تک میں سائیکل چلاتا رہوں؟ اچھا چلو, اچھا اس 2 ویلر والے کو جا کر پوچھو, وہ 2 ویلر والا 2 ویلر چلا رہا, چلاتے چلاتے اس کی نظر 2 ویلر پر نہیں 4 ویلر پر ہے.
مجھے وہ 4 ویلر میرے پاس کیوں نہیں ہے, کار کیوں نہیں, برسوں سے صحیح 2 ویلر ہی ہے میرے پاس. اچھا چلو آپ اس 4 ویلر والے کو پوچھو کیا تم اس پر مطمئن ہو, وہ کہے گا کہ کتنے دنوں سے معمولی سی کار نہیں ہے, کوئی اچھی سی گاڑی, پتہ نہیں وہ کیا کیا گاڑیوں کے نام ہے, کوئی اچھی سی گاڑی مل جاتی اس کی نظر اس پر ہے. اچھا اس پر جا کر پوچھو کیا تم اس پر خوش ہو, کہا کہ کب تک اس پر سفر کرتے رہے, کوئی ہیلی کاپٹر کا انتظام ہو جاتا. بزرگوں عزیزوں, چھوٹے سے لے کر بڑے تک جو نہیں ہے اسے سوچ رہے ہیں, اسے سوچ رہے ہیں نتیجہ کیا ہوا, نہیں ہے اسے سوچ رہے ہیں نتیجہ کیا ہوا. مدرسے کا کوئی اللہ کا بندہ گیا, جا کے کہا کہ بھی مدرسے میں چاول کی ضرورت ہے, مدرسے میں تیل کی ضرورت ہے. غیرت کی بات ہے یہ ہمارے لیے, مدرسے کے احباب ہمارے پاس آئے. اللہ اکبر. یہ کلام پاک کو سیکھنا ہم سب پر فرض ہے, سنت نہیں فرض ہے. علماء نے لکھا ہے, آپ دیکھیں احسن الفتاوی دیکھیں, اور بھی فتاوی مختلف قسم کے دیکھیں, علماء نے لکھا ہے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا امت پر فرض ہے, مرد عورت پر فرض ہے. صرف اتنا ہی نہیں, اس قرآن پاک کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ مجھے بتائیں یہودی اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود آج نہ ان کا مذہب ہے نہ ان کی کتاب ہے, ایسا کیوں ہے؟ کیا آپ نے کبھی زبور کو دیکھا ہے؟ نہیں ہے, نہیں ہے. یہ ساری کتابیں کیوں ضائع ہو گئی؟ اس لیے ضائع ہو گئی اس زمانے کے لوگوں کے پاس وقت نہیں تھا, اسے اپنی تجارت کرنی تھی, دولت کی کون حفاظت کرے, ان کو اپنا گھر کو سنبھالنا تھا, اس کے لیے کون حفاظت کرے. وہ بھی ویسے ہی سوچتا, اپنی اولاد کو بھی لگاتا. عزیزوں اور بزرگوں یاد رکھیے, ہر مذہب کا تعلق اس مذہب کو ملی ہوئی کتاب کے ساتھ ہے. جب تک وہ کتاب موجود, کیا مطلب کتاب موجود کا, اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے والے موجود, اور کیا مطلب اس کتاب پر عمل کرنے والے موجود, اس مذہب کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. جب کتاب کو پڑھنے والے نہیں رہے, کتاب کی حفاظت کرنے والے نہیں رہے, دنیا کی کوئی طاقت اس مذہب کو بچا نہیں سکتی. چنانچہ پچھلے سارے کے سارے مذہب بالکل ایسے ہی ختم ہو گئے. یہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقدس کلام ہم کو ملا ہے. یہ معصوم سے بچے جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, معصوم سے بچے, دنیا کے اور لوگ 1-1 بجے تک 2-2 بجے تک فونوں میں کھیلتے ہوئے, آلائیں بلائیں دیکھتے ہوئے, واٹس ایپ کے پیچھے پڑ کے پتہ نہیں کیسے کیسے راتیں گزارتے ہیں. کبھی ان معصوموں کے پاس آ کر کبھی ان کے سونے کی کیفیت کو دیکھیں. صبح میں اس وقت بالکل سردی پڑ رہی ہے اور بالکل ٹھنڈا پانی ہے, کہیں تو گرم پانی کا بھی انتظام نہیں ہے. یہ معصوم سے بچے اٹھ کر اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں, اور پوری اس امت کے لیے جو خواب غفلت کے اندر سوئی ہوئی ہے, اس پوری امت کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں. کتنا بڑا احسان ہے اس بچوں کا ہم لوگوں پر. پھر ایسے بچے ان کو پڑھانے والے ہمارے پاس آ کر تقاضا کریں, چاول کی ضرورت ہے آپ چاول کا انتظام کریں, فلانی چیز کی. ذرا کبھی ہم سوچیں, اگر قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا, تمہارے مدرسے میں مدرسہ, تمہارے بستی میں مدرسہ تھا, تمہارے گلی میں مدرسہ تھا, اللہ نے تم کو یہ دولت عطا فرمائی, مدرسے کے فلانے بچوں کی یہ ضرورت تھی, یہ ضرورت تھی, یہ ساری دولت کو لے کر تم نے کیا کیا؟ کیوں معصوم پر خرچ نہیں کیا؟ جن معصوموں جو معصوم میرے وارث تھے ان کا تم نے کیوں خیال نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے اس لاڈلے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا وہ دکھائیں گے اس پیغمبر کو؟ کیا وہ دکھائیں گے؟ تو میرے بزرگوں آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ نہیں ہے, اس پر ہماری نظر ہے, اس پر ہماری نظر ہے, جس کے نتیجے میں کوئی بھی ہمارے پاس آیا کہتے ہیں کہ بے پاک انڈے ہیں, سہولت نہیں ہے. یا کوئی آیا کہتے ہیں کہ کتوں کو دینا ہے, لوگ مسلسل آتے رہتے ہیں. یہ ساری ناشکری میں مبتلا ہو گئے. اچھا یہ دیے بغیر کیا تمہاری تجارت ترقی ہوئی؟ وہ تجارت بھی ترقی نہیں. سکون ملا؟ وہ سکون بھی نہیں, سکون بھی نہیں. اس گھر میں برکت نہیں, سکون نہیں, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. صحابہ کی نظر اس پر نہیں تھی.
وہ جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے تھے وہ اس خالی حصے کو نہیں دیکھتے تھے جو اللہ نے دولت دیا ہے اس پر کہتے تھے الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ مجھے دیا. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کچھ کئی مہینوں تک میرے پیر میں چپل نہیں تھے. مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا اللہ میرے پیر میں چپل نہیں ہے. میں اسی کڑن میں رہتا تھا. میں ایک دن دمشق کی جامع مسجد کو گیا. وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں ایک شخص ایسا ہے اس کے پیر ہی نہیں ہے, پیر کٹے ہوئے ہیں, رینگتا ہوا آ رہا ہے. گیا میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی. سجدے میں جا کر میں نے شکر ادا کیا, اے کریم پروردگار تیرا کتنا شکر ہے, مجھے چپل ہی تو نہیں ہے پیر تو ہے, کتنا تیرا شکر ہے. اگر تو مجھے ایسے بنا دیتا میں کیا کرتا. یہ ہے شکر گزاری. میں آخر میں ایک حدیث پہنچ کر شکر گزاری ہماری زندگی میں آئے گی کیسے میں یہ بھی عرض کرتا ہوا ایک حدیث کے ذریعے سے. چلو بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے, باب حدیث الاقرع حدیث الابرصی والاقرعی والاعمى. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ دیکھیں, آپ پڑھنے کا مزاج ہم بنائیں, ادھر ادھر کے بیانات کو چھوڑ دیں, ہم خود مطالعہ کریں. اس باب کا خلاصہ, اس حدیث کا خلاصہ میں مختصر سا میں عرض کروں. اللہ پچھلے زمانے کی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام نے واقعہ سنایا. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو آزمانا چاہا تو وہاں حال کیا تھا, 3 آدمی تھے, تینوں عجیب مصیبت میں مبتلا تھے. ایک شخص تھا برس کی بیماری تھی, الابرص, سفید سفید چٹے جسے کہتے ہیں. کسی زمانے میں لا علاج بیماری تھی, اب پتہ نہیں کیا حال ہے اس کا, برس کی بیماری. دوسرا گنجا تھا, بالکل سر پر کچھ بال نہیں تھے. بالوں کی قدر ان نوجوان بچوں کو پوچھیں, بالوں کی قدر کیا ہے. تو گنجا تھا وہ. تیسرا اندھا تھا. اللہ نے ان کو آزمانا چاہا, فرشتے کو بھیجا. حدیث پاک کا مختصر خلاصہ یہ ہے, فرشتہ آیا, سب سے پہلے اس برس والی بیماری والے کے پاس آیا. آ کے اس نے کہا کہ فلانے خیریت ہے. خیر و خیریت پوچھنے کے بعد کہا کہ کسی چیز کی خواہش بھی ہے. اس نے کہا کہ کیا خواہش, دیکھو میرا جسم کیسا ہے, برس کی بیماری میں ہوں, 2-4 آدمیوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا, عجیب مصیبت کے اندر مبتلا. فرشتے نے اس کے لیے دعا کی, اللہ نے اس بیماری کو دور فرما دیا, اچھا جسم ہو گیا. اور پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ کسی مال کی بھی ضرورت ہے. اس نے کہا کہ مجھے اونٹوں کی بڑی خواہش ہے, کہیں سے کوئی اونٹ مل جاتے. فرشتے کی دعا پر اللہ نے اسے 10 ماہ کی گابھن حاملہ اونٹنی اس کو عطا فرمائی. آپ حدیث پڑھ لیں, میں نے حدیث کا حوالہ دیا ہے. پھر اس کے بعد وہ فرشتہ اس گندے کے پاس گیا, اس کو جا کر پوچھا کہ جی کی خواہش ہے. اس نے بھی کہا سر کے بال نہیں ہے, دیکھیے میرے سر کے بال کیسے ہیں. کہا کیا چاہتے ہو, کہا کہ سر کے بال مل جائے, اس سے بڑی اور کیا چاہیے, اور کیا چاہت ہوگی. فرشتے نے دعا کی, اس کے سر کے بال آ گئے. کہا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. اس نے کہا کہ مجھے گائے اور بھینس کی مجھے بڑی محبت ہے, وہ مجھے مل جائے. فرشتے نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی, اس کے لیے بھی گائے کا انتظام ہو گیا. اور پھر اندھے کے پاس گیا, اس سے کہا کہ تمہیں کیا خواہش ہے. اس نے کہا کہ قدرت کتنے حسین مناظر ہیں, ایک میں ہوں, میری دنیا اندھی ہے, کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا. کہا کہ کیا چاہتے ہو. کہا کہ آنکھیں, مجھے بھی آنکھیں مل جاتی, قدرت کی ان چیزوں کو دیکھتا. فرشتے کی دعا پر اس کو بھی اللہ نے آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی. اس سے پوچھا کہ تمہیں بھی کسی بات کی ضرورت ہے, خواہش ہے. کہا کہ مجھے بکریوں سے محبت ہے. بکریاں اس کو بھی مل گئی. اور پھر چند دنوں کے بعد چلے گئے. یہ آزمائش تھی. جن کو جو مال ملے اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی, وادیاں بھر گئی. وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ اتنی زیادہ, اس قدر زیادہ برکت ہوئی. پھر ایک عرصے کے بعد فرشتہ آزمانے کے لیے, اللہ کی طرف سے آزمانے کے لیے وہی فرشتہ ایک بالکل ایک فقیر, ایک مسافر بن کر آیا. سب سے پہلے اس کے پاس گیا جس کی برس کی بیماری تھی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, اس سے فرشتے نے کہا کہ فلانے ایک مسافر ہوں,
میرا مال لٹ گیا ہے, میں اپنے گھر تک نہیں پہنچ سکتا, مجھے اپنے گھر تک پہنچنا ہے, ایک اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اور تمہارے سہارے کی ضرورت ہے, کچھ میرے لیے سواری کا انتظام کرو, میں اپنے گھر تک جاؤں. اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے, وہی کہا کتنے لوگوں کو دینا ہے, آتے رہتے ہیں لوگ آتے رہتے ہیں, اسے دینا ہے, اسے دینا ہے, اسے دینا ہے, کتنے کو دینا ہے. ایک دن جھڑک کے اس نے بات کیا, اس نے کہا کہ بھائی کیوں مجھ سے ایسے بات کرتے ہو, میں ایک پریشانی کا تمہارے سامنے اظہار کرتا ہوں. اچھا کیا تم اپنی پرانی زندگی کو بھول گئے؟ تم بھی تو محتاج تھے, تمہارے پاس بھی کچھ نہیں تھا تم پر, اور تم کو بھی کوئی بیماری تھی. اس کو غصہ آ گیا, ناشکری کیسے ہوتی ہے اس واقعے سے آپ اندازہ کریں. مجھے تفصیل بتانے کے لیے وقت نہیں ہے, آپ خود اندازہ کریں. غصہ کے بعد کیا کہہ رہے ہو؟ حدیث پاک کا خلاصہ ہے, یہ نکلتا ہے, کیا کہہ رہے ہو؟ میں فقیر, باپ دادا کے زمانے سے مالدار ہوں, مجھے فقیر کہہ رہے ہو؟ اس فرشتے نے کہا اگر تو اپنے باپ میں جھوٹا ہے, اللہ تجھے پھر پہلے جیسا کر دے جیسا تو پہلے تھا. جس رب کو دینا آتا ہے لینا بھی آتا ہے. ساری سب کے سب ختم ہو گئے, پھر سے بیماری مبتلا. اللہ ہم سب کی ایسے ناشکری سے حفاظت فرمائے. یہی معاملہ دوسرے کے ساتھ ہوا, اس نے بھی ایسے ہی کیا جس کے سر پہ بال نہیں تھے. یہی سوال جواب ہوا, اس نے بھی کہا کہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, کتوں کو دیں ہم. اور اس کے ساتھ جب جڑے کے بات کیا تو فرشتے نے کہا کیوں ایسا کہتے ہو, تم بھی ایک زمانے میں ایسے تھے. اس نے کہا کہ نہیں, میرے باپ دادا کے زمانے سے ہم اچھے ہیں. اسے بھی فرشتے نے ایسے بد دعا دی, چلا گیا. پھر تیسرے کے پاس نابینے کے پاس آیا. اس نابینے سے اس نے کہا ایک مسافر ہوں, لٹ گیا ہوں, اپنے گھر تک پہنچ نہیں سکتا, پہنچنا ہے, اللہ کی مدد کی ضرورت ہے, تمہارے سہارے کی, میرے لیے کچھ انتظام کرو. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, اس اندھے کے آنکھوں سے آنسو آئے, اندھے کے آنکھوں سے آنسو آئے. اس نے کہا کہ فلانے تم ایک کہہ رہے ہو, وادی بھری ہوئی بکریوں سے, جتنی ضرورت ہے سب لے کے جاؤ, کیونکہ کسی زمانے میں بھی ایسے ہی لاچار تھا, کسی زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. کسی کی کوئی اللہ کا بندہ آیا, تھوڑی دیر کے لیے روک دے, یہ سب نہ کریں, تھوڑی دیر کے لیے, اس کے بعد آ کر لیں گے. کہا کہ کسی زمانے میں بھی ایسے ہی تھا, کوئی اللہ کا بندہ آیا, اس نے میرے لیے دعا کی, اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی, اور اب مجھے یہ ساری دولت ملی ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, تم ایک پوچھ لو, جتنے چاہے لے کر جاؤ. فرشتے نے کہا مبارک ہو, تم تینوں آزمائے گئے, تمہارے دونوں ساتھی ناکام ہوئے, تم کامیاب ہو گئے. میرے بزرگوں عزیزوں یاد رکھیے گا, انسان کی زندگی میں شکر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بندہ اپنی اوقات کو یاد رکھے, میں کون تھا, میری حیثیت کیا تھی. تھوڑی دیر کے لیے ہم خود سوچیں, جس کی عمر 30 سال کی ہے, 40 سال کی ہے, 50 سال کی ہے, 60 سال کی ہے, ذرا سوچیں ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے, آج نہیں ہیں, کہاں چلے گئے. اور کچھ ہیں عجیب و غریب قسم کے حالات میں ہیں, اور اللہ نے ہم کو کچھ کھانے کے لیے اچھا دیا, پہننے کے لیے اچھا کپڑا دیا, لوگ سلام کرتے ہیں. ہمارا کیا کمال ہے اس میں, کیا سین نکل آئے ہمارے سر پہ, اور جو لوگ محروم ہو گئے ان کا کیا قصور ہے, کیا قصور ہے. آدمی جب تک اپنی اوقات کو یاد نہیں رکھے گا, کبھی اس کے اندر شکر گزاری کی زندگی پیدا نہیں ہوگی. جب تک اپنی اوقات کو یاد نہیں رکھے گا, شکر گزاری کی زندگی پیدا نہیں ہوگی. کبھی مسجد میں جائیں, سنت پڑھنے کے بعد کبھی وقت ملے, آپ تسبیحات کرتے ہوئے کچھ وقت ملے, اپنے کو یاد کریں وہ کیسے تھا, اللہ کا کتنا کرم ہوا, اللہ کا کتنا فضل ہوا, اللہ نے کتنا مجھے دیا, کھانے کے لیے کھانا دیا, پہننے کے لیے کپڑا دیا, سواری دی, اچھے دوست احباب دیے, اچھے بیوی بچے دیے, سلام کرنے والے اور نیک قسم کے میرے ساتھی ہیں. اللہ تیرا شکر ہے. کبھی یہ شکر کا جذبہ پیدا ہو, سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ تیرا کتنا شکر ہے,
پھر دیکھیں کہ اللہ اور کتنا نوازتا ہے، اور کتنا نوازتا ہے. اور شکر گزاری اسی وقت پیدا ہوگی جو بھی نعمتیں، علم کی نعمت ہو، دولت کی نعمت ہو، عہدے کی نعمت ہو، کوئی بھی نعمت، جب تک بندہ یہ نہیں سمجھتا یہ نعمت مجھے ملی ہے میرے حق کی وجہ سے نہیں، میرے صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ میری اوقات سے بڑھ کر اپنے کرم سے دیا ہے. اللہ تعالیٰ میری اوقات سے بڑھ کر، میری اوقات تو اتنی نہیں تھی، میری اوقات تو اتنی نہیں تھی. آپ نے سنا ہوگا وہ مقولہ، ایاز قدر خود را بشناس. کبھی اپنے علماء اکرام سے اس مقولے کی تفصیلات پوچھیں. اپنے اوقات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی ملی ہے، علم ملا ہے ان کا کرم ہے، دولت ملی ہے ان کا کرم ہے، اور رہنے کے لیے گھر ملا ہے، عہدہ ملا ہے، ان کا کرم ہے. کبھی عہدے کو یہ نہ سمجھے یہ سیٹ میری ذاتی سیٹ ہے، نہیں، جس کو دینا آتا ہے لینا بھی آتا ہے. اور پھر میرے بزرگوں عزیزوں، شکر گزاری یہ ہے، شکر گزاری یہ ہے جس رب نے حق سے بڑھ کر ہم کو دیا ہے، اللہ کے بندوں کو بھی ہم دینے کا، بانٹنے کا مزاج بنائے. وہ اللہ بانٹنے والوں سے خوش ہوتا ہے. کتنے لوگ ہمارے سامنے ٹینشن میں ہیں، کبھی یہ کام کریں، کبھی یہ کام کریں، حد سے زیادہ کبھی گھروں میں پریشانی پیش آ جائے، کبھی ایسا کریں گھر میں کچھ کھانا بنائیں، میٹھا بنائیں، کوئی بھی چیز بنائیں، جو بھی ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں، ان کو کھلائیں، صبح سے شام تک ان کو کھلائیں، اور پھر شام کو آئیں. کیا آرام، کیا سکون آپ کو ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ نے سکون کو، راحت کو، اطمینان کو، ان سب چیزوں کو سمیٹنے میں نہیں رکھا ہے، بانٹنے میں رکھا ہے. اللہ کا خزانہ دیکھیے، جب سے کائنات بنی ہے کتنی بارشوں برساتے ہیں، خزانے میں کمی نہیں آئی، خزانے میں کمی نہیں ہے. زمین سے کتنا اناج اگتا ہے، کبھی خزانے میں کمی نہیں ہے. ان صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، اتنا وہ بانٹ رہے ہیں، لٹا رہے ہیں. یہ بانٹنا، لٹانا شکر گزاری ہے. میرے بزرگوں عزیزوں، خصوصیت کے ساتھ یہ مدرسے کے معصوم سے طلبہ ہیں. آج سے ہم نیت کر لیں کہ ہم باقاعدہ ان مدرسے کے احباب کے پاس جا کر ہم خود پوچھیں گے، یہ اللہ کا، ہم خود پوچھیں گے ان سے کہ تمہاری کیا ضرورت ہے، اور جو بھی اللہ نے ہم کو دیا ہم ارادہ کریں کہ مدرسے کی جو بھی ضرورت ہے ہم ضرور اس ضرورت کو پوری کریں. یاد رکھیں، ضرورت کا پورا کرنے کا تعلق دولت سے نہیں ہے، دل کے ارادے سے ہے. جس بندے کے دل میں پکا ارادہ ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے جس بندے کے دل میں مجھے ضرور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے حالات بناتے ہیں وہ سوچ نہیں سکتا. جس بندے نے نہیں کہا کہ سوچے میری زمین بک گئی تب دیکھیں گے، میرا مکان کچھ ہو گیا تب دیکھیں گے، بیٹے کو نوکری لگ گئی تب دیکھیں گے، قیامت تک بھی وہ زمین نہیں بکتی. اس بکنے پر موقوف کر کے نہ کریں. یہ شکر گزاری ہے. جس قدر ہماری زندگی میں شکر گزاری ہوگی، یاد رکھیں، علم ہے اللہ ہماری اولاد میں باقی رکھیں گے، دولت ہے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں باقی رکھیں گے. اسی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اور زیادہ دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کریں گے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. پتہ نہیں وہ کیسے پکڑے. اللہ رب العزت ہم سب کو شکر گزاری کی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ کی نعمتوں پر ہم بار بار شکر ادا کرنے والے بنے. خصوصیت کے ساتھ جتنے مدارس ہیں، اور بالخصوص یہاں جو مدرسہ اس وقت میں قائم ہوا ہے، یہ معصوم سے بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ مدرسے کو آباد رکھے، مدرسے کو خوب ترقیات سے نوازے. مدرسے کی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ اپنے غیبی خزانے سے پورا فرمائے. مدرسے کا تعاون کرنے والے، ساتھ دینے والے، آگے بڑھ کر پوچھنے والے، بلکہ مدرسے کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے، دعائیں کرنے والے، سب کو اللہ تعالیٰ خوب آباد رکھے، سب کو بہتر بدلہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دل نشین طرز تکلم، منفرد حسن